اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال کے آغاز ہو چکے ہیں اور نئے سال کے ساتھ عوام کی نئی امیدیں، نئی امنگیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں نئی سربندیاں ہونے جا رہی ہیں، اور آزاد کشمیر میں نئے سال کو انتخابی سال بھی کہا جا رہا ہے، یعنی 2026 جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور آنے والے سال میں سیاست کس طرف جو ہے وہ رخ اختیار کرے گی، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار، کالم نگار عبدالحکیم کشمیری صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ نیا سال آپ کو بھی مبارک ہو۔ کیا سمجھتے ہیں آنے والا جو سال ہے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کیا جو ہے نئی خوشخبریاں لے کے آئے گا؟ بہت شکریہ نصیر انور صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں صحت کی سہولیات ہوں، صاف پانی ملے لوگوں کو، اور یکساں تعلیمی نظام ہو، اور سب سے بڑی بات سوشل جسٹس ہو۔ جی بالکل۔ تو اسی امید کے ساتھ پچھلے 70-75 سال گزر گئے، اس سال میں بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، جو ایک حکمران کلاس ہے، وہ اپنے جو مراد ہیں ان پہ نظر ثانی کرے اور عام آدمی کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں نیا سال آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں حقیقی تبدیلی لا سکے گا، یا پھر جس طرح آپ نے بات کی کہ 75 سالوں سے ایک جو نعرے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، اشرافی ہے، جو وعدے ہیں، اسی پہ عوام کو گزارا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، نئے سال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو آگے آپ کا پیور پارٹی کی حکومت ہے، جولائی میں اگر نئی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کا اگلا حصہ ہوگا، ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اگر یہی اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے 6 ماہ میں کیا اس کا تسلسل ہے۔ اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے، چونکہ مظفر آباد کی حکومتیں ہمیشہ اسلام آباد کی آب و ہوا کی محتاج رہی ہیں، اور 85 سے لے کر اس وقت تک جب کبھی بھی جو حکومت اسلام آباد میں جس کی ہوتی ہے وہی مظفر آباد میں بنتی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگلی حکومت شاید پیور پارٹی کی نہ ہو، نون لیگ کی ہو سکتا ہے پیور پارٹی بھی اپنی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسیوں کا تسلسل رہنا چاہیے، جن چیزوں کو ڈیولپمنٹ کا جو عمل ہے اس کو رہنا چاہیے، اور بالخصوص سسٹینیبل ڈیولپمنٹ وہ بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک بالکل پرسیپشن ہے پیور پارٹی کے اس بارے میں کہ گورننس کا اور پیور پارٹی کا تعلق بہت کم ہوتا ہے۔ پیور پارٹی جیالہ نوازی کے حوالے سے معروف ہے، اور اسی حساب سے وہ گورننس کے ایشوز کو یا آئین و قانون کو شاید اس طرح نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں ان کا جو ورکر ہے اس کی اکوموڈیشن ہو، تو کسی نہ کسی طرح کی چیزیں، تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے فنانشل جو ایشوز ہیں اس پہ پڑتا ہے، تو پھر ایک مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کام کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، گورننس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بعد جو آگے الیکشن میں آ رہی ہے، چونکہ پیپل پارٹی بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں اس میں بھی دو ہی بڑی جماعتیں نظر آ رہی ہیں آمدہ انتخابات میں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ ہوگا۔ دیکھیں، پیپل پارٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ کارکردگی ہوگی کچھ قبل از وقت ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ان سے بن پا رہا ہے۔ بجٹ برحال ایک بہت اہم ایشو ہے، اور مرکز میں نون لیگی حکومت ہے، اور نون لیگ یہ نہیں چاہے گی کہ پیپل پارٹی کی حکومت بجٹ کا اتنا بھرپور استعمال کر سکے، زیادہ منصوبے دے سکے کہ مستقبل میں یہاں پیپل پارٹی کی حکومت بنے۔ تو نون لیگ کے جو زعماء ہیں، جو مرکزی لیڈرشپ ہے، انہوں نے وزیر امور کشمیر کو اور اپنی مرکزی قیادت کو کہا ہے کہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں دینا، کسی فنڈز کا اعلان نہیں کرنا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ایک ہے کہ نون لیگ اگر دستیاب بجٹ کے اندر بھی پیپل پارٹی کچھ چیزیں کرے گی، تو نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کے جو سیاسی ثمرات ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ آمدہ انتخابات پر اثر انداز نہ ہو سکیں، تو کچھ چیزوں کو شاید عدالتوں میں بھی الجھایا جائے۔ یہ جاننا چاہوں گا حکیم صاحب آپ سے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے اب چیلنج ہے، جو موجودہ حکومت ہے،
تو ایکشن کمیٹی نے ایک دفعہ پھر احتجاج کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، وہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ایکشن کمیٹی کی. تو کیسے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کو؟ اور اگر ہم بات کریں پچھلی حکومت کی، جس طرح حکومت نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کا طریقہ کار تھا، جو رویہ تھا، اس کو اور اس میں آپ کس طرح موازنہ کریں گے موجودہ حکومت کی اور گزشتہ حکومت کی؟ گرچہ فیصل انوار الحق درم تھا، اور وہ اس وقت بات تسلیم کر لیتا تھا. پہلے تو وہ انکار کرتا تھا اور اس وقت بات کو تسلیم کر لیتا تھا. جب بالکل آپ آخری نقطے پہ بات پہنچ جائے وہاں جا کے وہ بات کو تسلیم کر دیتا تھا. فیصل ممتاز کا یہ ہے کہ اس نے نرم لہجہ رکھا، کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ ایکشن کمیٹی ایک حقیقت ہے، اور سافٹ لہجے میں بات کی، کوئی ہٹ درمی نہیں کی. کام برحال اس نے اپنے سارے وہی کیے جو حکومت کو کرنے چاہیے. ایکشن کمیٹی کا جھگڑا کسی حکومت سے نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کا جھگڑا آزاد کشمیر کے پارلیمانی سسٹم سے ہے. ایکشن کمیٹی کی 90% باتیں بالکل درست ہیں، وہ ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اشرافیہ کی مراد کا ایشوز ہے، اس کے لیے بھی ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینچ مارک نہیں تھا کہ اشرافیہ کی مراد کہاں کہاں کیسے ختم ہوگی اور وہ بجٹ پہ کس قدر اثر انداز ہوں گی. جبکہ خود ایکشن کمیٹی میں بیٹھے ہوئے گروہ کے لیے انہوں نے جو بجلی کی سہولیات لی، سیکٹری برقیات کے بقول انہوں نے 3 ارب کی مراد لی ہیں، اور اشرافیہ کا جو مراد کا خاتمہ تھا وہ 1 ارب 18-20 کروڑ پہ ختم ہوتا ہے. ایکشن کمیٹی کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مقبول بیانی کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے خلاف بات کر. یہ 3 ارب کی مراد ایکشن کمیٹی کس طرح لے رہی ہے؟ وہ ایکشن کمیٹی کے اندر جو 5 کلو واٹ سے 160 کلو واٹ تک جو بجلی کی مراد ہیں تاجر حضرات کے لیے، جو 3 اسٹار ہوٹل ہیں. آپ کو جو 3 ارب کی بات کر رہے ہیں آپ تاجر، ہاں ان کو بجلی کی مد میں جو مراد ملے گی. نعرہ تھا ایکشن کمیٹی کا اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کا. اور وہ 3 ارب روپے ان کے اندر جو ایک اشرافیہ ہے اس کو 3 ارب کی مراد اگر دیتے ہیں، بکول سیکٹری کے 3 ارب، کمرشل جو سیکٹری برقیات کے کمرشل نے یہ کہا تھا کہ یہ 1.5 ارب بنتا ہے. لیکن خود مراد کے خاتمے کا ایکشن کمیٹی کا ایک جذباتی نعرہ تھا اس وقت ان کے پاس. اب شاید انہوں نے جمع کی ہوں، لیکن فیصل جمیل کشمیری صاحب لگے ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی معلومات نہیں، کوئی بینچ مارک نہیں تھا کہ ہم نے کیا مراد کی کس طرح بات کرنی ہے. یہ چیزوں کو لے کے ایسے ہی چلے تو چیزیں ہو گئیں. اب سب سے بڑا مسئلہ ایکشن کمیٹی کا یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے مراد کے نام پہ، اصلاحات کے نام پہ، اور کہہ رہی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی ساری سیاسی باتیں کر رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں مثلا ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہے. ایکشن کمیٹی اگر غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اس کی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہے. باقی تو یہ سیاست ہی ہے. عوام کی مسائل کی اگر بات کریں، عوام کی مسائل پہ اعتراض، میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ہمیں 90% چیزوں پہ اختلاف ہی ہوئی نہیں ہے. ساری باتیں ان کی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن خود ایکشن کمیٹی کے اندر جو لوگ جو تھوڑے بہت مراد لے رہے ہیں تو وہ بھی تو اسی طرح کی جن مراد کے خاتمے کی وہ بات کرتے ہیں وہ لے رہے ہیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کو تو انہیں دیکھنا ہوگا. صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، جو اندرون خانہ معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی آپ ماشاءاللہ باخبر ہوتے ہیں. تو کافی سارے جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے وہ حل ہونے جا رہے ہیں، کچھ پائپ لائن میں، اور جو ماضی نشستوں کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں کمیٹی بن گئی ہے. تو آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے، ماضی نشستوں کے خاتمے کے حوالے سے جو ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے یہ کس حد تک جائے؟ دیکھیں ماجری نشستوں کے خاتمے کے حوالے سے ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ یہ سارا ایشو ایک کھچڑی کی طرح ہے، بالکل مکس ہے. مثلا اس اسمبلی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید کسی جگہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن سیدھی بات کی جائے تو ماجری نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ ایکشن کمیٹی کسی اسکرپٹ کے تحت کر رہی ہے. ایک اسکرپٹ اس کو دیا گیا. ہاں اسی وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک اسکرپٹ کے تحت اس کو کر رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 5 اگست 2019 کا یہ تسلسل ہے. جب آپ جموں کے اس مقبوضہ جموں کے اور مقبوضہ کشمیر کے جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، یعنی اس معاملے پہ ایکشن کمیٹی کے بیہائنڈ دا سین بھی کچھ پاورز ہیں، پاورز کے مراکز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اس معاملے میں یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ 38ویں نمبر پہ مطالبہ آیا اور پھر مطالبہ نمبر 2 ہو گیا، اور پھر یہ ہو گیا کہ اس پہ اب وہ تو اس حد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم اس کی کریں گے، یہ عہدہ یہ نہ لیں یہ عہدہ نہ لیں. بات یہ ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں جو کہیں بھی ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ مخصوص حالات میں مخصوص جو حالات ہوتے ہیں اس وقت اس کی پوزیشن. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی فرشتے بیٹھے ہیں، فرشتے تو ادھر بھی نہیں بیٹھے ہوئے. میں مہاجر نہیں ہوں،
میں اسی دھرتی میں 5-8 سال سے ہم اسی دھرتی میں مظفرآباد میں رہ رہے ہیں. میں تو مہاجر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لفظ سے ریاست جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نکال رہے ہیں، تو اس میں جب سے ریاست جب نکلے گا تو پھر یہ ایک چھوٹی سی رہے گی، پھر ان کا اپنا وجود پھر یہ ان کا اپنا وجود سوالیہ نشان بن جائے گا. لیکن میونسپل کمیٹی میں برحال سپریم کورٹ نہیں ہوتی، پرائم منسٹر نہیں ہوتا، ایجنڈا نہیں ہوتا، جو بھی ہے تفویض بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن برحال یہ ہے کہ اس میں ریاست جموں کشمیر ایکشن کمیٹی کو اس ایک مطالبے پہ اپنی چیزوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، اور ہاں اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. باقی باتیں ان کی ساری ٹھیک ہے. اب گالیاں دینا کسی کو یہ اس کا حل نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا جی کہ وہ کھا گئے، تو بات یہ ہے کہ ان کو 24 ارب کے بجٹ میں سے 1 کروڑ روپیہ ملتا ہے، 24 کروڑ ملتا ہے صرف لوکل گورنمنٹ کا بجٹ ان کو دیتے ہیں، صرف وہ 1% بجٹ ان کو ملتا ہے ٹوٹل، اس سے بھی کم. تو باقی جو کھا رہے ہیں اس کا بھی احتساب کریں نا. یہ ایک طرفہ بیانیہ، مطلب اس بیانی کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اور ایکشن کمیٹی میں بہت سے صاحب نظر لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ایک مقبول بیانیہ کھڑا کر کے ایک ہوا چل کے آپ اسکرپٹ لے کے آئیں اور اس کے تحت چیزوں کو لے کے کریں، تو پھر آپ پہ بھی سوال اٹھیں گے نا. آپ پہ بھی تو بات ہوگی کہ آپ تو فرشتے نہیں ہیں. پہلے تو سن رہے تھے کہ کوئی گرانٹر ہے اس میں، تو یہ گرانٹر کون ہے اور یہ بات یہ ہے گرانٹر وہی ہیں جو عمران خان کے گرانٹر تھے، گرانٹر وہی ہیں جو نون لیگ کے گرانٹر تھے، وہی ان کے گرانٹر ہیں. یہ 14-15 روپے یونٹ مانگ رہے تھے، انہوں نے 3 روپے یونٹ ان کو دے دی، یہ بوسٹ ہو گئے. اور انہوں نے تو سارے مذاکرات انہیں سے کیے، آج بھی یہ سارے انہیں سے بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے، ایکشن کمیٹی اسی سے بات کر رہی ہے. یہ جو کمیٹی بنی ہے جو ماجرین نشستوں کے حوالے سے، کیا دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف دیکھیں کمیٹی یہ آپ کا ڈیموکریٹک فیس ہے، حکومتی فیس ہوتا ہے. یہ کمیٹی بنتی ہے، فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. تو ایکشن کمیٹی کو یہ اختیار ہی نہیں کس کا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ کے تحت ایکشن کمیٹی سے ایک اور بڑا مظاہرہ کروایا جائے گا، ایک اور بڑا احتجاج کروایا جائے گا، جس میں شاید کچھ اور جانیں ضائع ہوں. 14-15 بندے لوگ تو اسی میں پہلے یہاں اپنے حالات اپنے حق میں کرنے کے لیے مار دیے گئے، کچھ اور لوگوں کو مار دیا جائے گا. مارنے کے بعد شاید نشستیں ختم کر دیں گی، چونکہ 5 اگست 2019 کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھا جائے گا. اس کو برقرار رکھنے کے لیے تو ایکشن کمیٹی کی جانب سے تو بہت ہی جو دھمکی امیز ایک بات سامنے آئی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن نہ ہونے دینے کا مطلب یہ کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ آمر ہیں، یہ اس دھرتی کے خدا ہیں کہ یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ان کو پتہ ہے الیکشن نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. الیکشن نہ ہونے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں ایمرجنسی چاہتے ہیں. ایمرجنسی یہ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جس کا یہ کلیم ہے یہاں کے لوگوں کا، یہاں کا پارلیمانی سسٹم آپ کا گول ہو رہا ہے، آپ کی سپریم کورٹ جا سکتی ہے، آپ کی ساری چیزیں جا سکتی ہیں ایمرجنسی ماحول میں. تو یہ جب کہہ رہے جی کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو الیکشن نہ ہونے دینے کا مطلب ہے کسی والدار کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت، کسی ایک شخص کی فرد واحد کی حکومت. اب اگر ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو سیدھا سیدھا ثابت ہے کہ مطلب مشکل حالات میں جب زلزلہ آیا جس سال میں 2005 میں، یہاں مطلب 76-78 ہزار لوگ بالاکوٹ سمیت یہاں مارے گئے، 50 کے قریب بندہ یہاں مارا گیا، 48,000 اس خطے میں. اس سال بھی الیکشن ہوئے اکتوبر میں، تو اگلی سال الیکشن ہوئے جب بالکل بری حالت تھی، تو اس وقت بھی الیکشن ملتوی نہیں کیے گئے. آزاد کشمیر میں جمہوری عمل جاری رہا. آج ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے جی کہ میں الیکشن نہیں دوں گا، اس کا مطلب وہ ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے، وہ آزاد کشمیر کے سسٹم کو لپیٹنا چاہتا ہے، اور یہ راستہ جاتا ہے اس خطے کے کسی ایک طرف مرج کے انضمام کے لیے. یہ ضم ہوگا خطہ کسی نہ کسی میں. جو ایشین نیوز کی ایک رپورٹ تھی، غالباً ایشین نیوز کی ایک رپورٹ تھی، جس میں کہ مستقبل میں کچھ 14 صوبے بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو 2 صوبے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی لیا جا رہا ہے. صوبہ ملنا تو دور کی بات، برل 20-22 لاکھ پہ کوئی صوبہ نہیں دیتا، 30 لاکھ پہ. ہاں برل اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ سہولت کار ہے کسی بھی انضمام کا. کیا مستقبل کا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں، جو ساری صورتحال آپ نے بیان کی، تو اس کے بعد آزاد کشمیر کا جو مستقبل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6% حصے کا رول ہے،
باقی وہ کچھ حد تک وہ سیٹل کر چکے ہیں. اب اس حصے میں فائل کہیں نہ کہیں کسی سیاست میں دبی ہوئی ہے کہ اس کو مرج کرنا ہے. یہ کب کرنا ہے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال اس کے بعد. اور اس میں یہ الیکشن شاید ہوں گے، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ 99% یہ پوزیشن ہے. یہ جو ابھی ان کا بیان ہے یہ بالکل صرف کیسا کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. بہرحال الیکشن ہونے چاہیے اور آزاد کشمیر میں ایک جمہوری عمل رہنا چاہیے. ایک طرف تو یہ ان کا بیان سامنے ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، احتجاجی تنقید ہے، یعنی مطالبات منظور نہ ہونے کی وجہ سے جو احتجاج سامنے آئے گا اس میں انہوں نے یہ اس تناظر میں بات کی. دوسری جانب سنا ہے کہ کوئی اندرون خانہ ایکشن کمیٹی الیکشن کا بھی جو ہے وہ ایسا بننے جا رہی ہے، الیکشن میں بھی لڑے گی، آزاد امیدوار کھڑے کرے گی اپنے مختلف حلقوں سے. تو اس میں کس حد تک صدارت؟ دیکھو، جو انہیں ہدایت ملے گی یہ وہی کریں گے، یہ سیدھی بات ہے. جو انہیں ہدایت ملے گی یہ وہی کریں گے. اگر ایک پریشر گروپ کی شکل میں یہ صرف اصلاحات تک رہتے، پولیٹیکل ایشوز میں جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا نہ لیتے تو چیزیں بہت بہتر تھیں. لیکن جب انہوں نے خود ریڈ لائن عبور کر لی تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اگلے الیکشن میں حصہ دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کس کا ووٹ بینک رکھیں گے. ایک بات تو سر عام کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں ہوں یا نہ ہوں، جس طرف ہم ہوں گے حکومت وہ بنے گی. وہ ان کی مقبولیت ہے، چونکہ انہوں نے وہ آٹا، بجلی، ساری چیزیں کی ہیں. ہم ظاہر ہے عوام کے لوگوں بات ہے اس کے مفاد کی، اس میں تو انکار ہی نہیں. اب یہ جو آگے چیزیں الجھا رہے ہیں اس کی آڑ میں جو خطے کا سٹیٹس ختم کر رہے ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا حکیم صاحب، آزاد کشمیر کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے آپ نے بات کی. ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، آپ نے بھی فرمایا، اور وہی آزاد کشمیر میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بطور تجزیہ کار کہ آزاد کشمیر کے کون سے حلقے جو ہیں وہ سیاسی طور پہ گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہوں؟ یعنی انتخابی حلقے؟ انتخابی میرا انتخابی حلقوں پہ اسٹڈی نہیں ہے کون سے حلقے انتخابی چینجر ثابت ہوں گے. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یہاں قبائلس کی حکومت ہے. راجپوت بیلٹ کسی ایک طرف کھڑا ہو گیا تو نون لیگ کی 5-8 سیٹیں وہ لے جائیں گے. سودرن بیلٹ کا اگر وہ نون لیگ کسی ایک طرف کھڑا ہو گیا وہ اپنے بیلٹ سے حساب سے سیٹیں لیں. جاٹ بیلٹ ہے آپ کا میرپور کا، وہ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، اس کا غالب اکثریت جس طرف کھڑی ہو گئی وہ اس طرف لے لیں گے. اسی طرح سب سے بڑا جو گجر بیلٹ ہے وہ موسٹلی سب سے زیادہ نشستیں انہیں کی ہوتی ہیں اسمبلی میں، وہ جس طرف کھڑے ہو گئے تو وہ ہوگی. لیکن بہرحال یہ فارمولہ اوپر سے کہیں کسی اور جگہ طے ہوتا ہے کہ کس کو حکومت یہاں کی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری 1-2 کوشچن ہے حکیم صاحب کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ روایتی سیاست، آپ نے کہا قبائل کی سیاست ہے، گو کہ پارٹی جو ہے ٹکٹ دیتی ہیں، بہت سارے لوگوں نے وعدے وعید بھی کر رکھے ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ جو ہیں سیاسی جماعتیں چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، پھر واپس اسی جماعتوں میں آ رہے ہیں. دیکھیں، مفادات کے لیے اور اقتدار کے لیے لوگ مذہب بھی تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تو خیر سیاسی نظریہ ہے. لیکن کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کا کوئی اس معاملے میں کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی جماعت تھی مسلم کانفرنس، اس کے کچھ زعما کمیونسٹ پارٹی کے میں شامل تھے، یہ کمیونسٹ پارٹی کا حصہ تھے. اور ایک طرف مسلم کانفرنس کا نعرہ ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا، تو اس کے کچھ بڑے عام لوگ کہیں اور شامل تھے. پھر حسین شہید سروردی نے جب عوامی لیگ بنائی تو یہ ایک بڑی تعداد عوامی لیگ میں چلی گئی تھی. پھر جب کیش خورشید صاحب آئے تو اس کے بعد لبریشن لیگ بھی بنی تو کچھ تعداد اس میں چلی گئی. بعد میں پیپل پارٹی آئی تو اسی مسلم کانفرنس کی کوک سے پیپل پارٹی نے جنم لیا اور یہاں پیپل پارٹی آتی رہی. پیپل پارٹی کے بعد جو پارٹی بدلنے کے ایکسپرٹ ہیں سلطان محمود، وہ لبریشن آزاد مسلم کانفرنس وہاں سے لبریشن لیگ اور پھر پیپل پارٹی میں آئے، اور پھر پیپل پارٹی سے پیپل مسلم لیگ اور پھر پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی آج کل وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پر ہیں، اللہ انہیں صحت دے. یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. تو اس دوران جو ایک گروپ پورا جدھر بیشتر سلطان محمود جاتے 5-6-7 بندے ان کے ساتھ جاتے تھے. پھر 2010 میں غالباً مسلم کانفرنس کی کوک سے نون لیگ نکلی اور لوگ شامل ہو گئے. نون لیگ سے جو آگے پتہ چلا یعنی کہ 2021-22 میں یہاں پیپل پارٹی کی پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو ساری پارٹیوں نے بلا تفصیل سے ایک بڑی تعداد نے جو اقتدار میں ہوتے ہیں لوگوں، ان کا کہنا جی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ سارے شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں. اب پی ٹی آئی سے وہ شامل دوبارہ وہ آگے کچھ نون لیگ میں کچھ پیپل پارٹی میں. تو ایک قانون بننا چاہیے کہ کم از کم ایک بندہ اگر کسی ایک پارٹی میں
3 سال قبل شامل ہو تو اس کو ٹکٹ دیا جائے، اس کو ٹکٹ نہ دیں، باقی یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ آخری پیغام خوشخبری ہے وہاں کے لیے بھی نئے سال میں؟ مایوسی کی بات مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اچھے چاہیے، لیکن نئے سال کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے جو 90% مطالبات ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور حقیقی معنوں میں اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور سوشل جسٹس اس کو اس خطے میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے جس کی حکومت ہے اور باقی چھوٹ بن کے اور میرٹ کی بالادستی ہو، یہی ایک راستہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ٹورزم اور ہائیڈل کو فروغ دے کے اس خطے کا جو معاشی ماجر ہے اس کی بھی جانچ چھڑائیں اور لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ تو ایکشن کمیٹی رزلٹ ہے بیڈ گورننس کا، گڈ گورننس لے آئیں تو ایکشن کمیٹی کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر پی ڈی عبدالحکیم کشمیری صاحب، جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اور ایکشن کمیٹی کا جو کردار ہے اس حوالے سے بڑی کھل کے بات کی اور اپنا جو تجزیہ ہے وہ دیا، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سے اجازت۔